سمجھ آ گئی؟ آج کی ڈیفینیشن کل والی نہیں ہے، آج کی ڈیفینیشن آج کی ہے، کل کیا ہوگا اور ہو جائے گی. سر یہ قرآن نہیں ہے، بدلتا رہے گا، یہ قرآن نہیں بدل سکتا. کیا خیال ہے؟ قرآن نہیں بدل سکتا، لیکن کہنے کا مطلب ہے قرآن میں سے اٹھا کر چیزیں آپ کیا کر سکتے ہیں، موتی نکال کے دے سکتے ہیں کہ جناب یہ آنے والے وقت میں روز محشر تک کیا کرے گا. سر جنت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، کیا خیال ہے؟ آخرت کا ذکر بھی قرآن میں ہے. ہونا کیسے ہے سارا روز محشر کا سین، 50,000 سال کا ایک دن. سر کہاں ہے؟ زکوٰۃ کا کام ہے قرآن میں. نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نماز ہوتی کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ روزہ کیا ہوتا ہے؟ حج کیا ہوتا ہے؟ عمرہ کیا ہوتا ہے؟ سر ہم نے اپنے دین کے کلچر کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار دین نا بڑا وہ پرانا سا دین ہے. ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ یار دین ہی تو ہے، دین تو 1400 سال پہلے آیا ہے، اس کے اندر ماڈریشن نہیں ہو سکتی. نہیں سر، آنے والے وقت کی ماڈریشن. سر استاد کیسے بننا ہے؟ اٹھائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو. ہاں جی بتائیں گے استاد کیسے بننا ہے. یقین کریں آپ سب، آپ کے نالج میں اضافہ کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں آئے نا، تشریف لائے، تو صحابہ سے کہا گیا کہ اپنے اپنے محلے میں اسکول کا اہتمام کرو. آپ نے مدینہ پاک میں اس ٹائم پہ اپنے ہاتھوں سے سر جو ریبن کاٹے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کٹے تھے وہ ریبن. اور وہ ریبن کٹنے کا اصل مطلب اور مقصد کیا تھا کہ یار میں نے اسکول کی خود بنیادیں رکھنی ہے. سر جو آسمانوں سے زمین پہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو کیا فرمایا کہ انما بعثت معلما. سر مجھے کیا بنا کر بھیجا؟ معلم، استاد. سر اتنی بڑی شان ہے استاد کی. یقین کریں کہ استاد، میں تو کبھی اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میں ٹیچر ہوں. یقین کریں پہلے نا میرے واٹس ایپ گروپ کے اوپر تھا کہ سر حافظ ہویا ہے، میں نے وہ سر کا لقب ہٹا دیا. یار اس میں قابل نہیں، سر میرے شہزاد صاحب ہی ہیں، میں سر نہیں ہو سکتا. لیکن کہنے کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ یار ایسی فکر ہے، ایسی سوچ ہے اور ایسا لرننگ پوائنٹ جو آپ کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہے یار استاد بہت بڑی نعمت رحمت ہوتی ہے. مانے تو ہوتی ہے، نہ مانے تو. یہ کوٹیشن ہے میری، شاگرد سمجھے، شاگرد سمجھے تو استاد نعمت بھی ہوتا ہے اور رحمت بھی. یقین کریں یہ کوٹیشن میں نے وائرل کرنے سے پہلے نا میں نے اپنے سر کو دکھائی، شہزاد صاحب کو. میں کہا سر یہ ٹھیک ہے. اب آگے سر نے جو کہا وہ نہیں بتا سکتا، لیکن سر نے کہا ٹھیک ہے جی چلا دے، جانے نہیں. آپ صاحب آپ کا کام ہے چلتا رہنے دے. میں کہا ٹھیک ہے جی. میں نے اپلوڈ کر دی. یقین کریں بڑوں نے لائکس دیے، یقین کریں بڑوں نے لائکس دیے. کیوں؟ کیونکہ ایسا کلچر ختم ہو چکا ہے معذرت کے ساتھ، ایسی سوسائٹی ختم ہو چکی ہے یار، ایسی سوچ ختم ہو چکی ہے. اور ایک بندے کا مجھے میسج آیا کال پہ، کہتا افسر صاحب یہ آپ نے کیا سینڈ کیا ہے؟ میں نے کہا کیوں آپ کو اچھی نہیں لگی؟ کہتے اچھی لگی ہے لیکن یہ بدامی باغ میں. یقین کریں افسر صاحب، کہتے یہ بدامی باغ میں. میں کہا سر بدامی باغ میں کیسے ہی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بدل گیا تاریخ. میں نے اس کو ایک بات کی، میں کہا حضرت واصف علی واصف کی کوٹیشن ہے کہ جتنے بھی عظیم لوگ تھے نا سر وہ غیر عظیم زمانوں میں پیدا ہوئے. تو باقی اب آپ خود ہی سمجھیں. لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یار یہ پوری سوسائٹی کا ہم نے کیا کیا ہے، ایک لوئر لیول پہ لے گئے. کون؟ ہم لوگ، ہم خود رہ گئے سر. میں کسی اور کی کیا بات کروں، میں خود کو پڑھانا نہیں آتا. لیکن ایک میں یہ بات کروں کہ یار میں باہر جاتا ہوں اور باہر جا کے جب میں بات کرتا ہوں نا تو بڑے لوگ یہاں سے موبائل نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ یار یہ اوپر والے کے ساتھ جڑا ہو تو تب نہیں کرتا. یقین کریں یہ نیت ہونا کہ یار میں نے صرف لائکس لینے کے لیے کام نہیں کرنا، سبسکرائب کرنے کے لیے کام نہیں کرنا، اور میں نے کوئی وہ کمنٹ لینے کے لیے کام نہیں کرنا. یار کام میں نے کس کے لیے کرنا ہے؟ کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. سب بہت بڑا جملہ ہے، کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. کام میں خلوص اچھا ڈال جائے نا، ہائے ہائے بڑا ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ سمجھ آ گئی؟